یادگار شب ہے۔ رب تعالیٰ نے اپنے محبوب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت و حقانیت کی جہاں بے شمار دلیلیں کائنات میں رکھی اور رسول پاک کی رسالت کی سچائی کو ظاہر کرنے کے لیے بے شمار شواہد عطا کیے، ان میں دو دلیل ایسی ہے کہ عقل انسانی کل بھی حیران تھی، آج بھی حیران ہے اور صبح قیامت تک حیران رہے۔ نبی کی نبوت پر ایک عظیم دلیل اللہ نے قرآن کی شکل میں ہمیں عطا فرمائی، اور 1400 سال ہو گئے، آج تک کسی منکر میں اس کا جواب لانے کی جرات نہیں ہو سکی، جسے ہم اور آپ اپنی زبان میں معجزہ کہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہر نبی کو اس کی نبوت کی سچائی کو بتانے کے لیے کچھ ایسی دلیلیں اسے دے کر دنیا میں بھیجتا ہے جس کو دیکھ کر لوگ ایمان قبول کر لے، سچائی کا اعتراف کر لے۔ رب کائنات نے مصطفیٰ جان رحمت خاتم پیغمبراں سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کائنات کا مرکزی فرد بنا کر پیدا فرمایا۔ آپ تھوڑا ذہن کو قریب کریں، عقلی طور پر غور کریں تو آپ خود بخود سمجھ سکتے ہیں کہ اگر کوئی بادشاہ کوئی شہر تعمیر کرتا ہے، کوئی ملک بنتا ہے، کوئی صوبہ تیار ہوتا ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی سینٹر ہوتا ہے۔ ملک ہندوستان پورے ہندوستان کا سینٹر اور اس کا مرکز دہلی۔ ملک کے اندر مختلف صوبے اور اسٹیٹ، ہر صوبہ اور ہر اسٹیٹ کا ایک مرکز، صوبوں میں مختلف شہر، ضلع، ہر ضلع کا ایک مرکز اور سینٹر، دیہات، پنچایت گھر، یہ اس دیہات کا سینٹر۔ چھوٹی سی آبادی سے لے کر بڑے بڑے صوبے اور ملک تک آپ نظر دوڑا جائیے، آپ کو ہر جگہ ایک سینٹر اور مرکز ملے گا۔ جب دنیا کے ان مختلف شہروں کے لیے کوئی نہ کوئی سینٹر ہے، کوئی نہ کوئی مرکز ہے، تو رب کائنات نے جب اس کائنات کو بنایا تو کیا اس کا کوئی مرکز اور سینٹر اس نے نہیں بنایا؟ کیا اس کا کوئی سینٹر اس نے نہیں رکھا؟ جس طرح سے دنیا کی حکومتوں اور صوبوں اور شہروں کے سینٹر ہوتے ہیں، رب کائنات نے اس کائنات کا بھی ایک مرکز بنایا، اور وہ مرکز کوئی اور نہیں ہے، وہ مصطفیٰ جان رحمت کی ذات ہے۔ اسی مرکزی شخصیت کو اعلیٰ حضرت نے دولہا کے لفظ سے تعبیر کیا اور فرمایا، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، سارے عالم کا دولہا۔ کچھ لوگوں کو دولہا کہنے میں توقف ہوا اور انہوں نے کہا کہ رسول پاک کو انہوں نے دولہا لکھ دیا، لیکن شاید انہوں نے ایک ہی معنی سنا ہوگا، سمجھا ہوگا، اس لیے لفظ دولہا پر انہیں اعتراض نظر آیا، لیکن انہوں نے یہ نہیں جانا کہ جس طرح سے کوئی بارات نکلتی ہے تو بارات کی مرکزی شخصیت دولہا ہی ہوتا ہے، وہ دولہا ہی مرکز ہے۔ جب تک دولہا نہیں، باراتیوں کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے۔ جس طرح سے دولہا ایک مجمع کا مرکز ہوتا ہے، اسی طریقے سے اس پوری کائنات کا مرکز مصطفیٰ جان رحمت کی ذات ہے۔ اللہ نے اس کائنات کا مرکز رسول پاک کی ذات کو بنایا، اور جو مرکز ہوتا ہے اس کا تعلق ایسا نہیں ہے کہ چند علاقے سے ہوتا ہے، اس مرکز کے اندر جتنے بھی
دائرے بنتے ہیں، سارے دائرے اس مرکز سے متعلق ہوتے ہیں۔ اسی لیے پوری کائنات کا جب مرکز اللہ نے مصطفیٰ جان رحمت کی ذات کو بنایا تو پوری کائنات مصطفیٰ جان رحمت سے متعلق نظر آتی ہے۔ اسی کی ترجمانی کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا۔ آپ ذرا کہہ دیجئے کہ میں دہلی کو اپنا سینٹر نہیں مانتا، آپ کہہ دیجئے ذرا کہ دہلی ہمارے ہندوستان کا مرکز نہیں ہے، آپ کہہ دیجئے ذرا کہ آندھرا پردیش کا فلاں شہر مرکز نہیں ہے، میں نہیں مانتا، تلنگانہ کا فلاں شہر، اسٹیٹ کا فلاں شہر یہ یہاں کا سینٹر ہے، میں نہیں مانتا۔ اگر آپ انکار کر دیں تو آپ ملک کے باغی قرار دے دیے جائیں۔ آپ اگر اعلان کر دیں کہ دہلی کو میں ہندوستان کا مرکز نہیں مانتا، حکومت کہے گی کہ یہ ملک کا باغی لگتا ہے، ملک کا یہ غدار معلوم ہوتا ہے۔ جس طریقے سے دنیا کے سینٹر کا انکار کرنے والا دنیاوی حکومت کا غدار ہوتا ہے، اسی طریقے سے اس کائنات کا سینٹر مصطفیٰ جان رحمت کی ذات کا منکر یہ خداوندی کائنات کا گستاخ اور غدار ہوتا ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ۔ دنیا میں آپ اگر کسی ملک میں رہتے ہیں تو آپ وہاں کے سینٹر اور مرکز سے بے نیاز نہیں ہو سکتے ہیں، آپ کو اس سینٹر اور مرکز کی ضرورت ہے۔ اور جب اس کائنات میں آپ رہتے ہیں تو کائنات کے مرکز مصطفیٰ جان رحمت کی بھی آپ کو ضرورت ہے۔ ان سے مستغنی ہو کر کے اگر آپ یہ چاہیں کہ خدا تک رسائی ہو جائے تو ایسا ہو نہیں سکتا ہے۔ آپ زندگی اپنی ختم کر دیں گے مگر خدا تک رسائی حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہی آگے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کائنات نے اس کائنات کی مرکزی شخصیت کے طور پر پیدا فرمایا، اور جو مرکز ہوتا ہے وہ دل و دماغ کہلاتا ہے۔ پورے ملک کا جو مرکز ہوتا ہے اس کی اہمیت سب سے زیادہ ہوتی ہے، اس کا کلیدی رول ہوا کرتا ہے۔ آپ ذرا غور کیجئے، انبیاء کرام دنیا میں تشریف فرما ہوئے، نبیوں کا حال یہ تھا، ایک ایک وقت میں، ایک ایک زمانے میں 10-10 20 بلکہ 100 200 نبی ہوتے تھے۔ ایک ایک وقت میں 50 انبیاء کرام ہوتے تھے، کوئی ایک خطے کا نبی، کوئی دوسرے علاقے کا نبی، کوئی تیسرے خطے کا نبی، ان کے علاقے بٹے ہوتے تھے، اپنے ان علاقوں میں وہ کار نبوت انجام دیتے تھے۔ اور یہ عقیدے کا مسئلہ ہے کہ جو جس خطے کا نبی ہوگا، جس علاقے کا نبی ہوگا، وہ اس علاقے میں ہر اعتبار سے سارے انسانوں سے افضل ہوگا، سارے آدمیوں میں، سارے لوگوں میں اسے برتری حاصل ہوگی۔ جس علاقے کا وہ نبی ہوگا اس علاقے میں اس سے بڑا کوئی عقل والا نہیں ہوگا، اس لیے کہ اگر اس سے بڑا کوئی عقل والا ہو سکتا ہے وہ بغاوت پر آمادہ ہو جائے اور کہہ دے ان کی عقل کم ہے، میری عقل زیادہ ہے، ان کی پیروی نہیں ہوگی، میں اپنی پیروی تم سے کراؤں گا۔ اس لیے اللہ جس علاقے میں نبی بنا کر کے کسی کو بھیجتا رہا اسے اس قوم میں سب سے زیادہ عقل دے کر کے بھیجتا رہا۔ جو جس قوم کا نبی ہوتا ہے اس قوم میں سب سے افضل ہوتا ہے، اصول میں اس کا کوئی جواب نہیں، علم و حکمت میں اس کا کوئی جواب نہیں، عقل و دانائی میں وہ سب سے برتر ہوتا ہے۔ جس قوم کا نبی ہوگا اس قوم میں سب سے افضل وہ ہوگا، ہر اعتبار سے اسے برتری حاصل ہوگی۔ اب مجھے بتایا جائے، جب عقیدے کا مسئلہ یہ ہے کہ جو جس قوم کا نبی ہوگا اس قوم میں سب سے افضل، جس علاقے کا نبی ہوگا اس علاقے میں سب سے افضل ہوگا، تو جو پوری کائنات کا نبی ہوگا کیا وہ گاؤں کا چودھری ہوگا؟ جو پوری کائنات کا نبی ہوگا کیا وہ آپ کی طرح ہوگا؟ اگر اپنی قوم کا نبی اپنی قوم میں سب سے افضل، تو جو پوری کائنات کا نبی ہے وہ پوری کائنات میں سب سے افضل بنا کر کے بھیجا گیا ہوگا۔ اسی کی ترجمانی امام احمد رضا نے کی ہے، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان، وہ انسان ہے یہ، قرآن کو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ جو کائنات کا نبی بن کر کے آیا وہ گاؤں کے چودھری کی طرح نہیں ہوگا
کیا آپ نے حدیث رسول نہیں سنی؟ صحابہ کرام نے دیکھا رسول پاک مسلسل روزہ رکھ رہے ہیں جس کو صوم وصال کہا جاتا ہے. صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں مسلسل روزہ رکھنا شروع کر دیا. نہ سحری نہ افطار، یہی ہے صوم وصال. صحابہ نے رسول پاک کی ادا کو اپنا لیا. ایک دن گزرا، 2 دن گزرا، 3 دن گزرا، صحابہ کے چہرے پر جھریاں پڑنے لگی، بھوک اور پیاس کی نشانی دکھنے لگی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی اس کیفیت کو ملاحظہ فرمایا اور ارشاد فرمایا لا تواصلوا، صوم وصال مت رکھو، ایسا مت کرو کہ سحری بھی مت کھاؤ، افطار بھی مت کرو، صوم وصال مت رکھو. قالوا یا رسول اللہ انک تواصل، یا رسول اللہ آپ صوم وصال رکھ رہے ہیں تو ہم نے بھی آپ کی پیروی میں صوم وصال رکھنا شروع کر دیا. جب صحابہ نے یہ عرض کیا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انی لست مثلکم، میں تمہاری طرح نہیں ہوں، میں تم جیسا نہیں ہوں، نہ تم میری طرح ہو نہ میں تمہاری طرح ہوں. ایکم مثلی، تم میں کا کون میری طرح ہے؟ یطعمنی ربی ویسقینی، میرا رب مجھے اسپیشل کھلاتا پلاتا ہے. یہ رسول پاک کس سے فرما رہے ہیں؟ اپنے ان صحابہ سے فرما رہے ہیں کہ قیامت تک غوث قطب ابدال تو ہو سکتے ہیں مگر ایک عام صحابی کے درجے کو کوئی نہیں پہنچ سکتا ہے. جب صحابی کے رتبے کا یہ عالم ہے کہ قیامت تک غوث قطب ابدال صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے، اور ان صحابہ سے رسول پاک فرماتے ہیں تم میں کوئی میری طرح نہیں ہے، تو آج اگر کوئی بدبخت یہ کہتا ہے رسول ہماری طرح ہے تو وہ سب کچھ تو ہو سکتا ہے مگر مملکت خداوندی کا وفادار کبھی نہیں ہو سکتا ہے. ہاں وفادار کون ہے؟ وہ بریلی کا امام احمد رضا جو ہم کو یہ سبق سکھا گیا. کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. جو بریلی سے ہمیں یہ سبق نہیں سکھا گیا کہ حضور ہماری طرح ہے، بلکہ وہ ہم کو یہ بتا گیا سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی. اور دولہا جب آتا ہے تو کس شان سے آتا ہے، جب اس کی بارات چلتی ہے تو کس شان سے چلتی ہے. آپ دنیا میں آج دیکھ لیجئے کسی کی بارات نکلتی ہے، غریب سے غریب انسان بھی اپنے بیٹے کی جب بارات نکالتا ہے تو کس شان سے نکالتا ہے. جو جیسا ہوتا ہے ویسے ہی اس کی بارات نکلتی ہے، ویسے ہی اس کے لیے سجاوٹ ہوتی ہے، ویسے ہی اس کے لیے انتظام ہوتا ہے. یہ دنیا کے انسانوں کا حال ہے کہ جب وہ بارات لے کر جاتے ہیں، کوئی اپنے گھر بارات بلاتا ہے تو اہتمام کرتا ہے، اہتمام سے اسے بلاتا ہے. وہ رب کائنات جس نے مصطفیٰ جان رحمت کو اس کائنات کا مرکز بنایا، اس کائنات کا دولہا جسے بنایا، اس نے کس شان سے اپنی بارگاہ میں بلایا. امام احمد رضا نے اس کی منظر کشی کرتے ہوئے اپنے قصیدے معراجیہ میں جس انداز سے لکھ دیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آج کی اردو زبان میں پوری دنیا کے اندر کوئی اس طرح کی ترجمانی نہیں کر سکتا ہے. اور جب آپ نے قصیدے معراجیہ لکھنا شروع کیا، قصیدے معراجیہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جانے کی کیفیت کا جو تذکرہ کیا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت امام احمد رضا کے ایک ایک جملے کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا کر رہے ہیں. 100 سال ہو گئے مگر اس 100 سال میں آج تک کوئی اس جیسا قصیدہ معراجیہ نہیں لکھ سکا. جب امام احمد رضا کے اس قصیدے معراجیہ کا کوئی اب تک جواب نہیں ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کی جانے والی اس بارات کا صبح قیامت تک کوئی جواب نہیں ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ جان رحمت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کائنات میں بے مثل و بے مثال پیدا فرمایا. جو مرکزی ذات ہوتی ہے وہ سب سے بلند و بالا ہوتی ہے. اب اگر کوئی کہے وہ تو پیٹھ پیچھے کی بھی خبر نہیں رکھتے تو کہہ دو کہ ابھی تم نے مصطفیٰ جان رحمت کے مقام کی خبر ہی نہیں حاصل کی. اگر تمہیں خبر ہوتی تو تم ایسی جرات کرتے ہی نہیں. آپ اس کو مثال سے یہ سمجھیے، کسی کی تعظیم کے سے پہلے اس کے رتبے کا جاننا ضروری ہے، کسی کی تعظیم کرنے سے پہلے اس کے مقام و مرتبے کا جاننا ضروری ہے.
ہم دوسروں کی بات کیا کریں، ہم مثال میں خود اپنے آپ ہی کو پیش کرتے ہیں۔ بہت مرتبہ ایسا ہوا ہوگا اور ہوتا ہی رہتا ہے، کہیں کوئی شخصیت گزرتی ہے، ایئرپورٹ پر دکھی، بس اڈے پر دکھی، ریلوے اسٹیشن پر دکھی، لیکن ہم نے نہیں جانا کہ یہ کون ہے، ہم نے نہیں جانا کہ یہ کون شخصیت ہے، تو وہ اپنے راستے چلے جاتے ہیں، ہم اپنے راستے چلے جاتے ہیں، نہ ان سے سلام علیک ہے، نہ مصافحہ اور دست بوسی اور قدم بوسی ہے، لیکن جب پہنچے ہم نے کسی شہر میں دیکھا، یہ تو وہی شخصیت تھی جو فلاں جگہ مجھے دکھی تھی، یہ تو وہی ذات تھی جو فلاں جگہ مجھے نظر آئی تھی، یہ مجمع کیسا، یہ دست بوسی کے لیے لوگوں کی دوڑ کیسی، ہم نے جانا، ہم نے پوچھا کہ یہ کون ہے، پتا چلا کہ یہ تو شہباز دکن ہے، یہ تو مفتی مجیب علی صاحب ہے، ارے ہم نے تو ان کو فلاں جگہ دیکھا تھا، یہ تشریف لے جا رہے تھے، مگر ہم نے سوچا پتہ نہیں کون ہوگا، کیا یہی شہباز دکن ہے؟ اب ہم نے بھی قدم بڑھایا کہ ذرا ہم بھی مصافحہ کر لیں، ذرا ہم بھی برکت حاصل کر لیں۔ جب تک مرتبے کو پہچانا نہیں تھا تب تک ہم نے تعظیم کو جانا نہیں تھا، جب شخصیت کو پہچانا تو ہمارے دل میں عظمت پیدا ہوئی۔ اے سنیوں، جو نبی کی تعظیم نہیں کرتے ہیں ان سے تم شکوہ نہ کرو، اس لیے کہ انہوں نے نبی کی ذات کو پہچانا ہی نہیں ہے، انہوں نے نبی کی عظمت کو جانا ہی نہیں ہے، جانا تو ہم نے ہے، بریلی کے رضا نے ہمیں بتایا ہے، ہمیں یہ سکھایا ہے، اس نے ہمیں یہ بتایا ہے ایک جان کیا ہے، اگر ہو کروڑوں تیرے نام پہ سب کو وارا کروں میں۔ یہ بریلی کے امام احمد رضا نے بتایا ہے کہ اگر کوئی کہے کہ پیٹھ پیچھے کی خبر نہیں تو سمجھ جاؤ کہ یہ مقام مصطفیٰ سے بے خبر ہے، اور اگر کوئی یہ کہے کہ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، تو سمجھ جاؤ کہ اس نے مصطفیٰ جان رحمت کی عظمت اپنے دل میں پیدا کر دی ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ حضور سرور کونین اب تمہیں کچھ نہیں دے سکتے تو سمجھ جاؤ کہ ابھی اس نے مقام مصطفیٰ کو جانا ہی نہیں۔ اور یہ میں نہیں کہتا، بات ذہن میں اچانک آ گئی ہے تو عرض کر دوں، بہت پہلے کی بات ہے، تقریباً 100 سال پہلے اسے ہندوستان میں علماء دیوبند میں سے ایک شخص نے اپنی تقریر میں یہ کہہ دیا کہ جب تک قوم نہیں باقی رہے گی اس وقت تک دین بھی نہیں رہے گا، اگر دین کو بچانا ہے تو پہلے اپنی قوم کو بچاؤ، قوم نہیں بچے گی تو دین اور ملت بھی نہیں بچے گی۔ جب یہ بات ڈاکٹر اقبال تک پہنچی، ڈاکٹر اقبال بے قرار ہو گئے، بے چین ہو گئے، اور اس نظریے کی تردید میں اشعار لکھ دیا۔ شعر لکھتے ہوئے ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں، میں اس لیے ان کی بات کر رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ رد تو صرف بریلی کے احمد رضا کرتے ہیں، مخالفت تو صرف یہی لوگ کرتے ہیں، لیکن آئینہ دیکھیے کہ صرف بریلی کے امام احمد رضا ہی نہیں، ہر وہ شخص نے ایسے نظریے کی مخالفت کی ہے جس کے دل میں مصطفیٰ جان رحمت کی عظمت پائی جاتی ہے۔ چنانچہ جب ڈاکٹر اقبال نے یہ بے تکی بات سنی تو اس نے کہہ دیا، عجم ہنول نہ دانت رموز دی ورنہ ز دیوبند حسین احمد نیچے بل عجبیش، سرود بر سر منبر کہ ملت از وطنست چے بے خبر ز مقام محمد عربیش، بمصطفیٰ برسا خیش را کہ دی ہم اوست اگر بہو نہ رسیدی تمام بو لہبیر۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا ہے عدم ہنوز نہ دانت رموز دی ورنہ، عجمیوں کو ابھی تو دین کے بھید کا علم ہی نہیں ہے، دین کے اسرار و رموز کو انہوں نے جانا ہی نہیں، ورنہ دیوبند سے حسین احمد آ کر کے اسٹیج پر تقریر کرتے اور اپنی تقریر میں یہ کہتے کہ اگر تم وطن کو بچاؤ گے تو ملت بچے گی۔ اس نے الٹا کہہ دیا، ارے سنو، اگر وطن کو بچانا ہے تو پہلے مصطفیٰ کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈال لو۔ اسی لیے اس نے کہا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ و قلم تیرے ہیں۔ قرآن خدا کی طرف سے ایک عظیم معجزہ ہے۔ قرآن میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اے انسانوں تمہیں بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے، بہت تھوڑا علم دیا گیا، مگر اس تھوڑے علم کا بھی حال کیا ہے۔ کل اگر ہم اپنے شہر خلیل آباد بستی یوپی سے
آپ کے اس شہر میں آنا چاہتے تو سچ بتائیے گا کیا ایک دن میں پہنچ جاتے؟ 2 گھنٹے میں آ جاتے؟ کل جب لوگ چھکڑوں سے چلتے تھے، کل جب لوگ اونٹ اور بیل کی سواری کرتے تھے، اتنا لمبا سفر طے کرنے کے لیے 1.5-2 مہینے چاہیے۔ 2 مہینے میں ہم کہیں اپنے یو پی کے اس شہر سے آپ کے اس شہر میں پہنچ پاتے، لیکن اللہ نے انسان کو جو عقل دی اس میں ترقی عطا فرمائی، تو اب رفتار تیز ہو گئی اور ایک ایسی سواری ایجاد کر دی گئی کہ وہ اپنے یو پی سے اور آپ کے شہر کے فاصلے کو اس سواری نے سمیٹ کر کے رکھ دیا۔ جو سفر ہم 2 مہینے میں طے کرتے تھے، اب 2 گھنٹے میں وہ سفر طے کر رہے ہیں۔ 2 گھنٹے میں ہم اپنے شہر سے آپ کے شہر میں آ جا رہے ہیں۔ یہ کس کے علم کی بدولت؟ جس کے لیے قرآن نے فرمایا وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، تمہیں زیادہ نہیں تھوڑا علم دیا گیا ہے۔ جب تھوڑے علم نے ایسی سواری ایجاد کر لی کہ مہینوں کے سفر کو وہ گھنٹوں میں طے کر لیتا ہے، تو جس نے اس کائنات کے ہر فرد کو علم عطا فرمایا، اس نے جب سواری اپنے محبوب کے لیے تیار کی تو کبھی فرش پر، کبھی عرش پر، کبھی اس سے بھی آگے ہے جلوہ گر۔ وہ نبی ہے جس کے ہے یہ مقام، وہ خدا ہے جس کا مقام نہیں۔ انسان اگر اس ترقی پہ غور کرے تو واقع معراج کو بڑی آسانی سے سمجھ لے، لیکن آنکھ والے تیرے جلوے کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے۔ انسان کے علم کی جب بات آئی، عام لوگوں کے علم کا جب تذکرہ فرمایا تو اللہ ارشاد فرماتا ہے وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، تمہیں بہت تھوڑا علم دیا۔ اس تھوڑے کا بھی حال یہ، اسی تھوڑے میں امام اعظم بھی ہیں، اسی تھوڑے میں غوث اعظم بھی ہیں، اسی تھوڑے میں امام احمد رضا بھی ہیں، مگر وہ تھوڑا بھی اتنا ہے کہ پوری دنیا کے لوگوں کے علم کو ایک طرف رکھ دیجئے اور امام احمد رضا کے علم کو ایک طرف رکھ دیجئے تو امام احمد رضا کے علم کا پلہ بھاری نظر آئے گا۔ اور میں بڑے اعتماد سے کہہ رہا ہوں کہ اعلیٰ حضرت تو اعلیٰ حضرت، ان کے تلامذہ میں سے بعض کی شخصیتیں ایسی اجاگر تھی، ایسی علم و حکمت سے بھری ہوئی تھی کہ ان میں سے ایک ایک کے علم کو اگر ایک ترازو کے پلے پر رکھیے اور پورے علماء کے علم کو ایک ترازو پہ رکھیے تو اعلیٰ حضرت کے اس شاگرد کا علم سارے علماء کے علم پر بھاری نظر آئے گا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں صدر الشریعہ کو، جو مصنف بہار شریعت ہیں؟ کیا آپ نے ان کی شخصیت کو پڑھا نہیں؟ وہ علم کی اکیڈمی تھے، علم و حکمت کا وہ خزانہ تھے۔ منطق ہو یا فلسفہ، علم نحو ہو یا علم صرف، حدیث ہو یا فقہ ہو، کون سا ایسا علم ہے جس میں رب کائنات نے صدر الشریعہ کو اعلیٰ بہارت نہ عطا فرمائی ہو؟ میں سچ کہتا ہوں اس وقت جتنے علماء ہندوستان ہیں سب کے علم کو اکٹھا کر لیجئے اور ترازو کے ایک پلے پر رکھیے اور صدر الشریعہ کے علم کو ایک پلے پر رکھیے تو صدر الشریعہ کا علم سب پر بھاری نظر آئے گا۔ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے، مختار کا عالم کیا ہے؟ قرآن فرماتا ہے وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، تمہیں بہت تھوڑا علم دیا گیا۔ یہ عام انسانوں کی بات ہے، اور جب نبی کی بات آئی، اپنے محبوب کے علم کا تذکرہ جب اس نے کرنا چاہا تو یہ نہیں فرمایا اے محبوب میں نے تجھ کو بھی تھوڑا سا دے دیا، بلکہ ارشاد فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اے میرے محبوب جو نہیں جانتے تھے میں نے سب تجھے عطا کر دیا، اور یہ اللہ کا تجھ پر بہت بڑا فضل ہو گیا ہے۔ عام انسانوں کے جب علم کی بات آئی تو تھوڑا کہا گیا، اور جب نبی کے علم کی بات آئی تو کہا گیا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، جو نہیں جانتے تھے اللہ نے تمہیں سب عطا فرما دیا۔ لوگوں کو شوق چرایا رہتا ہے کہ اردو زبان رسول پاک نے ہمارے دارالعلوم میں آ کر کے پڑھی، اردو زبان ہمارے ہاں سیکھی۔ جو رسول کو بھی اپنا شاگرد بنانے کا شوق رکھے اس سے بڑا بدبخت تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ حضرت سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو رب کائنات نے کتنی زبانوں کا علم عطا فرمایا، کتنی زبانیں ان کو معلوم تھی؟ انہیں 7 لاکھ زبانوں کا علم دیا گیا، 1-2 لاکھ نہیں، 7 لاکھ زبانوں کا علم اللہ نے حضرت آدم کو عطا فرمایا۔
यही वजह है। दुनिया भर के बारे में तो मैं नहीं जानता, लेकिन हिंदुस्तान के बारे में कुछ न कुछ तो अंदाजा है ही है कि हमारे हिंदुस्तान में हर 150 किलोमीटर के बाद लोगों की बोलियां बदल जाती हैं। आप खुद ही इसी तेलंगाना में देख लीजिए, आंध्रा में देख लीजिए, बगल में आपके कर्नाटका है उसे देख लीजिए, थोड़ी दूर पर केरला है उसे देख लीजिए। ये सब मुल्क हिंदुस्तान के हिस्से हैं, मगर हर 150 किलोमीटर के बाद जबान में कुछ न कुछ फर्क आ जाता है। ये मुख्तलिफ जबान है, ये हजरत आदम से आपको वरासत में मिली हुई है, इसलिए कि हम हजरत आदम की औलाद में है, तो वरासत में अल्लाह ने हमें ये जबान भी अता फरमाई। अब ये बताइए, मेरे आका को ये 7 लाख जबानों का इल्म दिया अल्लाह ने कि नहीं दिया है? ये 7 लाख जबानें अल्लाह ने रसूल पाक को अता की कि नहीं अता की? अगर कोई ये कह दे कि हजरत आदम का इल्म रसूल पाक से ज्यादा, हमारे हुजूर से ज्यादा हजरत आदम का इल्म है, फला का इल्म है, आप उठा करके किताबें दी, अकीदे की किताबें पढ़िए, तो आपको उसमें मालूम होगा कि जिसने ये कह दिया फला का इल्म हमारे पैगंबर से ज्यादा है, वो काफिर हो गया, वो मुसलमान ही नहीं रह जाएगा, इसलिए कि उसने हमारे रसूल के इल्म की तौहीन कर दी। इस पूरी कायनात में अल्लाह ने सबसे ज्यादा इल्म हमारे मुस्तफा जान रहमत को अता फरमाया। तो अब ये मानना पड़ेगा कि जितना इल्म अल्लाह ने हजरत आदम को दिया, बराबर बराबर नहीं, बल्कि उससे दर्जा ज्यादा इल्म अल्लाह ने रसूल पाक को अता फरमाया। जिस रसूल की ये शान हो, अगर कोई कहे कि रसूल को पीछे की खबर नहीं, तो न जाना हजरत जाहिद के तस्बीह हो मुसल्ले पर, बड़े चलते हुए हजरत है, इनको हम समझते हैं। इमाम अहमद रजा ने फरमाया, ये जो तुमको बुलाता है, अभी हजरत ने बताया कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, ये जो तुमको बुलाता है ये ठग है, मार ही रखेगा, मार ही रखेगा। ये जो तुम्हें बुला रहा है, आओ अल्लाह रसूल की बात बताए, आओ दीन की बात बताए, ये जो तुमको बुलाता है ये ठग है, मार ही रखेगा। चमकता जो नजर आए वो सब सोना नहीं होता। अगर दुनिया में रहना है तो कुछ पहचान पैदा कर। हर चमकदार चीज सोना नहीं, इसी तरीके से हर जुब्बा साफा वाला रसूल पाक का वफादार नहीं है, हर कुरान पढ़ने वाला रसूल पाक का वफादार नहीं है, हदीस की रट लगाने वाला हर शख्स रसूल पाक का वफादार नहीं है। आप पहले देख लो कि इसके अकीदे में कहीं फतूर तो नहीं आया है, कहीं ऐसा तो नहीं कि नबी का कलमा भी पढ़ता है और कहता हुजूर गए कैसे आसमान पर। आपने ये नहीं सुना है? सर सैयद अली गढ़ी, जिसने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कायम की थी, उसका यही नजरिया था कि आसमान के अंदर फटने और जुड़ने की सलाहियत नहीं है, जिसको फलसफा की जबान में खर्को इल्तिआम से ताबीर किया जाता है। खर्क के माने फटने के होते हैं, इल्तिआम के माने जुड़ने के होते हैं। सर सैयद अपनी किताब में लिखता है कि आसमान में फटने और जुड़ने की सलाहियत नहीं है, न वो फट सकता है न जुड़ सकता है। जब फटा और जुड़ा नहीं तो उसके अंदर रसूल पाक गए कैसे? इसलिए रसूल पाक जिस्म के साथ मेराज में नहीं तशरीफ ले गए, उसने अपनी अक्ल का घोड़ा दौड़ाया तो रसूल पाक की मेराज जिस्मानी का इनकार कर दिया और उसने ये कह दिया कि आखिर कैसे जा सकते हैं। उसने रसूल पाक को अपने जैसा समझा, ये नहीं देखा कि जिस रब्बे कायनात ने आसमान को पैदा किया है वही रब्बे कायनात उसको फाड़ भी सकता है और जिसे जहां चाहे वो भुला भी सकता है। इसीलिए तो कुरान ने फरमाया सुब्हानल्लज़ी असरा, पाक है वो जो अपने बंदे को रात में ले गया। ये नहीं फरमाया गया रसूल गए, बल्कि फरमाया गया ले जाए गए। ये तनहा गए नहीं, बल्कि इनको किसी ने बुलाया। वो बुलाने वाला कौन? वो खुदा मंदे कुद्दूस है, जिसने कायनात को पैदा किया, जिसने कायनात को बनाया। अब अगर कोई बेवकूफ कहे कि आसमान न फट सकता है न जुड़ सकता है, लिहाजा उसके अंदर कोई जा ही नहीं सकता। कुछ लोगों ने जरा और तरक्की की, यहूद और नसारा में से कुछ लोग ऐसे पैदा हुए, उन्होंने सोचा हमारे इधर एक मुहावरा इस्तेमाल किया जाता है, न रहे बांस न बजे बांस। एक मुहावरा है। कुछ लोगों ने कहा ये मत कहो कि आसमान न फटा न जुड़ा, बल्कि कह दो कि आसमान कोई चीज है ही नहीं, आसमान के वजूद ही का इनकार कर दो। जब आसमान के वजूद का इनकार कर दोगे तो अंदर जाने की बात ही नहीं रहेगी, ये सवाल ही नहीं पैदा होगा कि हुजूर जिस्म के साथ गए कि नहीं गए। चुनांचे
فلسفیوں میں ایک جماعت ایسی ہے جو آسمان کے وجود کا انکار کرتی ہے اور کہتی ہے کہ آسمان کوئی چیز نہیں ہے، یہ تو حد نظر ہے۔ کس طریقے سے آپ کی نظر کہیں جا کر کے ٹھہر جاتی ہے اس کو حد نظر کہتے ہیں، ایسے ہی یہ آسمان حقیقت میں کوئی اس کا وجود نہیں ہے، بلکہ یہ آگ جہاں جا کر کے ٹھہر جائے، حد نظر کا نام آسمان ہے، اس کا حقیقت میں کوئی وجود نہیں ہے۔ اور اس کو مثال سے وہ یوں سمجھاتا ہے کہ آدمی دھواں جب بناتا ہے، دھواں جب پیدا ہوتا ہے تو جا کر کے اوپر اڑ کر کے وہ رک جاتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں آپ جب نظر ادھر اٹھاتے ہیں تو آپ کی نظروں کی حد وہیں تک ہوتی ہے، یہ نظر کی روشنی وہیں جا کر کے رک جاتی ہے۔ تو جس طریقے سے یہ دھواں ہے وہاں پر آپ کی نظر جا کر کے رک گئی، ایسے ہی آسمان ہے، حقیقت میں کوئی شے نہیں ہے، اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ یہود و نصارہ کی ایک جماعت نے آسمان کے وجود ہی کا انکار کر دیا، لیکن ہوتے ہیں بہت ہی دانشور، بڑے عقل مند، انہوں نے سوچا ہم ایسی بات کہہ دیں کہ ان کا ہر عقیدہ ہی متزلزل ہو جائے۔ انہوں نے یہ نظریہ بنا دیا کہ آسمان کوئی چیز ہے ہی نہیں، اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ انہوں نے دیکھا مسلمانوں کے قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر تشریف لے گئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمان پر اٹھا لیا، انہیں سولی نہیں دی گئی، مگر عیسائی کیا کہتا ہے کہ ان کو سولی دی گئی ہے، ان کو صلیب پر چڑھایا گیا ہے، اسی لیے وہ کراس کا نشان اپنے گلے میں لگاتے ہیں، اپنے گھروں پر رکھتے ہیں۔ اب انہوں نے سوچا مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ آسمان پر اٹھائے گئے، لاؤ ذرا ایسا کوئی نظریہ پیش کر دیا جائے کہ اوپر جانے کی بات ہی نہ آئے۔ چنانچہ انہوں نے کہہ دیا آسمان کا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ تو جب آسمان کا وجود ہی نہیں تو حضرت عیسیٰ آسمان پر گئے ہی نہیں، جب گئے ہی نہیں تو ہمارا نظریہ صحیح ہے کہ ان کو زمین پر سولی دے دی گئی۔ یہ انگریزوں نے اس طریقے کے نظریات پیش کرتے نہ جانے کتنے لوگوں کو گمراہ کر دیا۔ اسی نظریے کے تحت سر سید بھی اپنا ایمان کھو بیٹھا اور اس نے بھی کہہ دیا رسول پاک آسمان میں گئے ہی نہیں، ان کو جسمانی معراج ہوئی ہی نہیں، مگر اے احمد رضا تیری تربت پر رحمت و نور کی بارش ہو کہ ہر باطل نظریے کی تم نے ایسی بے کنی کی کہ خود ہی تو نے اعلان کر دیا دل کے رضا ہے خنجرے خونخوار برق بار، ادا سے کہہ دو خیر منائے نشر کرے۔ جب تک مصطفیٰ کے وفادار رہیں گے یہ گن گاتے رہیں گے کہ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ ترفا دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ قرآن کا ورق اٹھا کر کے دیکھیے، بسم اللہ کی بے سے لے کر والناس کی سین تک مصطفیٰ جان رحمت کی عظمت کے پرچم لہرا رہے ہیں۔ بسم اللہ کی بے سے لے کر والناس کی سین تک مصطفیٰ جان رحمت کی عظمت کا گن گایا جا رہا ہے۔ یہی بات ایک موقع پر حضور حافظ ملت نور اللہ مرقدہ نے کہیں اپنی تقریر میں فرما دیا کہ قرآن میں سب کچھ ہے اور پورا قرآن نبی کی تعریف میں ہے۔ ایک پرچی آپ کے پاس آ گئی، سوال آ گیا کہ آپ کہتے ہیں قرآن میں پورا قرآن یہ حضور کی تعریف ہے، تو یہ بتائیے تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، اس صورت میں کہاں حضور کی تعریف ہے؟ اس میں تو ابو لہب کا تذکرہ ہے، ابو لہب کی بیوی کا تذکرہ ہے، اس کے مال و دولت کا تذکرہ ہے، اس کی تباہی و بربادی کا تذکرہ ہے، اس میں کہاں حضور کی تعریف ہے؟ آپ کہتے ہیں پورے قرآن میں نبی کی عظمت کے گن گائے جا رہے ہیں، یہ تو سورہ ابو لہب، سورہ تبت یدا جس میں ابو لہب کا تذکرہ ہے، یہ چیزیں ہیں، اس میں تو کہیں نبی کی تعریف نہیں ہے۔ مگر حافظ ملت تھے، صدر الشریعہ کے شاگرد تھے، علم کی اکیڈمی سے فیض لے کر کے بیٹھے ہوئے تھے، کہا سنا یہ تو آپ غور سے اگر دیکھو تو یہ صورت ہی حضور کی عظمت ظاہر کرنے کے لیے اتاری گئی ہے، اس لیے کہ جب ابو لہب نے رسول پاک کی شان میں گستاخی کی تو رسول پاک نے تو برداشت کر لیا، مگر رب کائنات نے اس آیت کریمہ کو اتار کر کے صبح قیامت تک کے مومنوں کو یہ سبق دے دیا کہ جو نبی کی شان میں گستاخی کرے تم کبھی اسے برداشت مت کرنا، بلکہ نبی کی عظمت کا تم گن گاتے رہنا، اور جو دشمن خدا ہے اس کی مذمت کرتے رہنا۔ تو یہ پوری آیت اور سورہ یہ تو مصطفیٰ جان رحمت کی عظمت ہی کا اظہار کر رہی ہے۔ سورہ والنجم ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ آپ ذرا قرآن کا انداز دیکھیے،
اگر اللہ بغیر قسم کے ذکر کیے ہوئے کوئی بات کہہ دے تو کیا مسلمانوں کو اس پر ایمان نہیں آئے گا؟ کیا مومن کو اس پر یقین نہیں آئے گا؟ بے شک آئے گا، بلا شبہ مومن اس کو تسلیم کرے گا۔ مگر اللہ تعالی جب کسی بات کی اہمیت کو ظاہر کرنا چاہتا ہے، لوگوں کے ذہن و دماغ میں جب اس کی خوب اہمیت کو بٹھانا چاہتا ہے تو اس بات کو قسم کے ذریعہ یاد فرماتا ہے۔ قرآن میں بہت ساری جگہوں پر آپ قسم کے یہ جملے دیکھیں گے۔ مثلا اللہ ارشاد فرماتا ہے لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، اے میرے محبوب میں اس شہر کی قسم یاد کرتا ہوں جس میں تو جلوہ گر ہے۔ یہاں پہ رب کائنات نے اس شہر کی قسم یاد فرمائی جس میں محبوب جلوہ گر ہے۔ پتہ یہ چلا کہ محبوب جس شہر میں بیٹھ جائے وہ شہر اتنی عظمت کا حامل ہو جائے کہ رب قدیر اس شہر کی قسم یاد فرمائے۔ اسی کا تذکرہ امام احمد رضا نے اپنے شعر میں کیا ہے، خاک کھائی قرآن نے خاک کے گزر کی قسم، اس کفے پا کی حرمت پہ لاکھوں سلام۔ اب قرآن میں اسی طریقے سے متعدد جگہوں پہ آپ دیکھتے چلے جائیے، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ قسم ہے تین کی، قسم ہے زیتون کی۔ یہ تین کیا ہے؟ والتین، قسم ہے تین کی۔ یہ تین کیا ہے؟ انجیر ہے۔ انجیر ایک پھل ہے، گولر کی طرح چھوٹا سا پھل ہوتا ہے، عرب میں پایا جاتا ہے، اس کی اہمیت اتنی زیادہ۔ ارے کسی پھل کا اگر ذکر ہے تو بڑے بڑے پھلوں کی قسم یاد کرنی چاہیے، اور جو سبزیاں ہیں ان میں بہت سی سبزیاں بڑی بڑی ہوتی ہیں۔ اب یہاں کیا کہتے ہیں مجھے تو نہیں معلوم، مگر ہمارے یہاں ایک لوکی جس کو کدو شریف کہا جاتا ہے، اور ایک گول گول ہوتا ہے جس کو کوہڑا کہا جاتا ہے۔ زیتون اور انجیر تو چھوٹا سا پھل ہے، کوہڑا بہت بڑا پھل ہوتا ہے۔ قرآن میں کہیں کوہڑے کی قسم نہیں کھائی گئی ہے، کہیں قرآن میں کدو کی قسم نہیں کھائی گئی ہے، لوکی کی قسم نہیں کھائی گئی ہے، مگر زیتون کی قسم اللہ نے یاد فرمائی ہے، انجیر کی قسم اللہ نے یاد فرمائی ہے۔ یہ الگ موضوع ہے کہ آخر اللہ نے ان پھلوں کی قسم کیوں یاد فرمائی۔ بس میں تو اتنا کہوں گا کہ معمولی سا اگر پھل ہے مگر قدم ناز مصطفیٰ سے لپٹ گیا ہے تو اب وہ معمولی نہیں ہے، بلکہ نسبت مصطفیٰ کی برکت سے اس کی عظمت اتنی بلند ہو گئی ہے کہ قرآن میں اس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ یہ نسبت مصطفیٰ کی برکت ہے۔ لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ ہر جگہ قرآن میں متعدد چیزوں کی قسم ہم دیکھ رہے ہیں، مگر جب اپنے محبوب کی عظمت کا تذکرہ کرنا چاہا کیا فرمایا؟ والنجم اذا ہوا، قسم ہے ستارے کی جب وہ نیچے کی طرف آئے۔ اس نجم کے بارے میں مفسرین نے بہت سارے اقوال کیے۔ نجم کا معنی ستارہ ہوتا ہے، لیکن طلبہ یہاں بیٹھے ہیں یہ اچھی طرح سے جانتے ہوں گے کہ اگر اس پر الف لام داخل کر دیا جائے اور یہ الف لام ایسا ہو کہ اس سے جدا نہ ہو تو اس کا ایک مخصوص معنی ہو جاتا ہے، اور اس مخصوص معنی کو ہی مراد لیا جاتا ہے۔ جب تک صرف نجم بولا جاتا ہے تب تک ستارہ مراد ہوتا ہے، کوئی بھی ستارہ ہو اسے نجم کہا جا سکتا ہے، لیکن جب النجم کہا جائے گا تو ہر ستارہ مراد نہیں ہوتا ہے بلکہ ایک مخصوص ستارہ مراد ہوتا ہے۔ اب اگر چاہیں آپ تو آسمان میں جو ستارہ آپ کو دکھ رہا ہے اسی میں سے کوئی مخصوص ستارہ مراد لے لیں، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور اس ستارے کو اس لیے اللہ نے ذکر فرمایا کہ ستارے کے ذریعہ انسان کو روشنی ملتی ہے۔ آج ٹیوب لائٹ ہے، آج مرکری ہے، آج گاڑیوں میں لائٹ لگی ہوئی ہے تو انسان آسانی سے گاڑی کا سفر طے کر لیتا ہے، لیکن جب یہ انتظامات نہیں تھے تو ستاروں کے ذریعہ ہی انسان راستے کو طے کرتا تھا۔ منزل اس کی اگر طے ہوتی تھی تو ستاروں کے ذریعہ ہی طے ہوتی تھی، اسی کے ذریعہ وہ جانتا تھا مجھے پورب جانا ہے کہ پچھم جانا ہے۔ یہ ستارے رہنمائی کا کام کرتے ہیں۔ اگر یہ دنیا کی رہنمائی کا کام کرتے ہیں، دنیا کا راستہ بتاتے ہیں، تو انہیں اگر ستارہ کہا جائے تو جو دین کا راستہ بتائے بلا شبہ وہ بھی ستارہ ہے۔ ہمارے شہباز دکن بھی ستارہ ہے، اس لیے کہ یہ آپ کو رہنمائی کر رہے ہیں، آپ کی رہنمائی کر کے آپ کو صراط مستقیم پر لے جا رہے ہیں۔ صحابہ کرام کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا اصحابی کالنجوم
میرے صحابہ ستاروں کی طرح سے ہیں، تم ان میں سے جس کی پیروی کرو گے رب تمہیں ہدایت عطا فرمائے گا۔ ستارہ یہ رہنمائی کا کام کرتا ہے، اگر یہ ستارہ رہنمائی کا کام کرے تو اسے اگر نجم کہا جائے تو جو کائنات کی رہنمائی کا کام کرے وہ تو بدرجہ اولا ستارہ ہوگا، وہ تو بدرجہ اولا النجم ہے۔ اسی لیے سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں اگرچہ نجم کا معنی ستارہ، النجم کے معنی ایک مخصوص ستارہ جسے کہکشاں کہا جاتا ہے، اپنی زبان میں جسے پروین کہا جاتا ہے، اپنی زبان میں جسے سریا کہا جاتا ہے، ہندی زبان میں جسے کچمچیا کہا جاتا ہے، چند ستاروں کا مجموعہ ہوتا ہے، اس کو کہکشاں، اس کو سریا، اس کو پروین، کیسے کیسے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اگر وہ ستارہ مراد لیا جائے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، مگر سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں یہاں پر النجم سے مراد یہ ستارہ نہیں ہے جو آسمان کو زینت بخش رہا ہے، یہاں پہ وہ ستارہ مراد ہے کہ جس نے پوری کائنات کو زینت بخشی ہے، یہاں وہ ستارہ مراد ہے جس سے پوری کائنات روشن ہے، یہاں پہ وہ ستارہ مراد ہے کہ جو پوری کائنات کو رب سے ملا رہا ہے، اور وہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ وہ مصطفیٰ جان رحمت کی ذات ہے۔ ہوتے کہاں خلیل، کہاں کعب و منا، لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے۔ گویا سب اگر خدا کی معرفت حاصل کر رہے ہیں تو معرفت حاصل کرنے کا ذریعہ مصطفیٰ جان رحمت کی ذات بنی ہوئی ہے۔ حضرت سیدنا امام بوصیری رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں وَكُلُّهُم مِّن رَّسُولِ اللَّهِ مُلْتَمِسٌ غَرْفًا مِّنَ الْبَحْرِ أَوْ رَشْفًا مِّنَ الدِّيَمِ۔ یا رسول اللہ، جتنے نبی، جتنے رسول دنیا میں تشریف لائے، جتنے پیغمبر آئے، سب آپ ہی کے دریائے کرم سے پانی لے رہے ہیں، سب آپ ہی کے دریائے کرم سے فیض پا رہے ہیں۔ گویا اگر کسی کو نبوت ملی ہے تو رسول پاک کے وسیلے سے، کسی کو رسالت ملی ہے نبی پاک کے وسیلے سے، کسی کو ولایت ملی ہے تو رسول پاک کے وسیلے سے، کسی کو خدا کی معرفت ملی ہے رسول پاک کے وسیلے سے۔ گویا اس کائنات کا سب سے عظیم ستارہ مصطفیٰ جان رحمت کی ذات ہے۔ سیدنا امام جعفر صادق فرماتے ہیں والنجم، قسم ہے ستارہ یعنی مصطفیٰ جان رحمت کی ذات کی، اذا ہوا، جب وہ معراج سے نیچے آئے۔ سبحان اللہ، گویا قرآن میں اللہ نے نجم کسی اور کو نہیں فرمایا، میرے مصطفیٰ جان رحمت کی ذات کو فرمایا ہے۔ اب آگے فرمایا جا رہا ہے والنجم اذا ہوا، قسم ہے ستارے یعنی مصطفیٰ جان رحمت کی ذات کی قسم۔ آپ کہیں میرے ابا کی قسم، میرے بیٹے کی قسم، تو لوگ کہیں گے لگتا ہے اس کو ابھی اسلامی تعلیمات نہیں ملی ہے، اس لیے کہ ماں باپ کی قسم تو غیر کھاتے، محتاری کی قسم، مادر قسم، باپ کی قسم، بیٹے کی قسم، کسی شخصیت کی قسم آج غیر کھاتے۔ مسلمانوں کے ہاں یہ رائج نہیں ہے۔ مسلمان اگر قسم کھاتا ہے تو اللہ کے ذات کی قسم، قرآن پاک کی قسم، اللہ کی عظمت کی قسم، رب کعبہ کی قسم، خدا کی قسم، اللہ کی ذات کی قسم کھائی جاتی ہے۔ مگر رب کائنات نے اپنے محبوب کی عظمت کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ اے انسانوں، تم میرے نام کی قسم کھاؤ گے، اس لیے کہ ساری کائنات کو میں نے پیدا کیا، تو اب تم سب میرے نام کی قسم کھاؤ۔ مگر جس کو میں نے کائنات کا محبوب بنایا ہے میں اس کی قسم یاد کروں گا، تاکہ دنیا یہ جان لے کہ اگر تمہارا مطلوب میں ہوں تو میرا مطلوب مصطفیٰ جان رحمت کے ساتھ ہے۔ ٹائم ہو گیا۔ حضرات دیکھیے وقت بہت تیزی سے گزر گیا، 3:30 بج گیا ہے، اور اس کے بعد آپ کو ابھی سحری بھی کرنی ہے، بہت سارے لوگوں کو اپنے گھروں کی طرف جانا ہے۔ یہ تو میں سمجھتا ہوں حضرت شہباز دکن کی محبت، ابھی 1 سال بھی نہیں پورا ہوا، 3 مرتبہ میں آپ کے درمیان حاضر ہو گیا۔ یہ محبتوں کا رشتہ ہے، اور یہ رشتہ ایمانی رشتہ ہے۔ وطنی رشتہ بعد میں ہوتا ہے اور ایمانی رشتہ پہلے ہوتا ہے، خونی رشتہ بعد میں ہوتا ہے، ایمانی رشتہ
پہلے ہوتا ہے۔ ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ابو لہب، یہ سب کل ملا جلا کر کے عرب کے خاندان ہی میں آتے تھے، اور اوپر جا کر کے رسول پاک کے دادا پر دادا میں مل جاتے تھے۔ تو خونی رشتہ تو تھا، مگر چونکہ ایمانی رشتہ نہیں تھا، اس لیے مسلمان کہتا ہے تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کا ہاتھ ٹوٹ جائے، وہ تبا، اور ٹوٹ گیا۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تم لوگ تقریر کرتے ہو کہ بد مذہبوں کا رد کرتے ہو، تم لوگ تقریر کرتے ہو کہ دیوبندیوں کا بخان کرتے ہو، تم لوگ تقریر کرنے آتے ہو کہ دیوبندیوں کا نام لے لے کر کے ان کی برائی کرتے ہو۔ ان سے جا کر کے کہہ دو کہ آپ نماز پڑھنے آتے ہیں کہ ابو لہب کا ہاتھ توڑنے آتے ہیں؟ آپ نماز پڑھنے آتے ہیں کہ ابو لہب کے بیوی کا تذکرہ کرنے آتے ہیں؟ آپ ابو لہب کا ہاتھ توڑ کر کے نماز میں کیا پاتے ہیں؟ اللہ کا یہ نظام ہے، اس نے یہ نظام قائم کر دیا کہ جو نبی کا گستاخ ہوگا اس کا نماز میں بھی اگر ذکر ہوگا تو اس کی مذمت کی جائے گی، مجلس میں اگر ذکر ہوگا وہاں بھی اس کی مذمت کی جائے گی، تاکہ خدا بھی خوش ہو جائے، خدا کے محبوب بھی خوش ہو جائے۔ میرے بھائیوں، یہ شہباز دکن کی نوازش ہے۔ ہم لوگوں میں ایمانی رشتہ پہلے ہے، خونی رشتہ اور وطنی رشتہ بعد میں ہے۔ اسی لیے ابو جہل کو کوئی گھاس ڈالنے کے لیے نہیں تیار ہے، مگر بلال حبشی، ابو جہل تو عربی تھا، بلکہ اور آگے بڑھ جائے مکی تھا۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں یہ مکہ شریف سے آ رہے ہیں، یہ مدینہ شریف سے آئے ہیں، اجتماع ہو رہا ہے دھونس جمانے کے لیے، کہیں گے یمن سے آئے ہیں، تیونس سے آئے ہیں، یہ افریقہ سے آئے ہیں، یہ لندن سے آئے ہیں۔ ارے کہیں سے آ جائیں، کہیں سے کوئی آ جائے، ہمیں مکی اور مدنی سے نہیں مطلب ہے، ہمیں محمدی ہونے سے مطلب ہے۔ چاہے کوئی مکی ہو چاہے کوئی مدنی، ابو جہل مکی، ابو لہب مکی، عتبہ شیبہ مکی، مگر ہم اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔ اور بلال حبشی نہ مکی ہے نہ مدنی ہے، وہ تو ہے حبشی، مگر پوری دنیا کے مسلمانوں کے دل کی دھڑکن ہے۔ کیوں؟ پیارے حبیب کو پکار، پیارے نبی کا نام لے، دامن مصطفیٰ میں آ، پائے رسول تھام لے۔ اگر رسول پاک کا وفادار بن گیا تو دنیا میں بھی سرخرو اور آخرت میں بھی سرخرو، اور اگر نبی کا غدار بن گیا تو چاہے حرم کا امام ہو، چاہے مسجد نبوی کا امام ہو، چاہے مسجد اقصی کا امام ہو، چاہے وہ ہندوستان کی کسی مسجد کا امام ہو، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ یہ کس مسجد اور مدرسے کا امام ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ امام الانبیاء کا غلام ہے کہ نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں رسول پاک کی سچی غلامی عطا فرمائے۔ آپ کے درمیان میں پھر آ جایا حضرت علامہ مفتی شمشاد صاحب تشریف لائے۔ یہ ایمانی رشتہ ہے، اور یہ ایمانی رشتہ بریلی سے جڑا ہوا ہے، یہ رشتہ بریلی سے جڑا ہوا ہے، اس لیے کہ جو بریلی کا وفادار ہے وہ تمام بزرگوں کا وفادار ہے، اعلیٰ حضرت کا ماننے والا، کسی ولی کا گستاخ نہیں، کسی بزرگ کا گستاخ نہیں۔ آپ جا کر کے دیکھ لیجئے، جتنے مزارات ہیں ہم جانتے ہیں، بہت سے لوگ ہیں اگر اپنی خانقاہ کے ہیں تو کہیں گے سب سے بڑی ہماری ہی خانقاہ ہے، ہم کیوں جائیں کسی کے ہاں، لیکن جو اعلیٰ حضرت کا ماننے والا ہے وہ غوث اعظم کے ہاں بھی پہنچتا ہے، خواجہ غریب نواز کے ہاں بھی پہنچتا ہے، وارث پاک کے ہاں بھی پہنچتا ہے، صابر پاک کے ہاں بھی پہنچتا ہے، نظام الدین اولیاء کے ہاں بھی پہنچتا ہے، امیر خسرو کے ہاں بھی پہنچتا ہے، حضرت قطب الدین بختیار کاکی کے ہاں بھی پہنچتا ہے، نصیر الدین چراغ دہلوی کے ہاں بھی پہنچتا ہے، شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے ہاں بھی پہنچتا ہے، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے ہاں بھی پہنچتا ہے، اس لیے کہ بریلی کے رضا نے ہم کو بتایا ہے تیرے غلاموں کا نقشے قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے، اسی پر قائم رہیے گا، یہاں بھی کامیاب رہیں گے اور وہاں۔ اچھا سچ بتائیے گا، یہ آپ کو علمی بہار، ایمان کی تر و تازگی کیسے آج میسر آئی ہے؟ اگر یہ مرکز نہ ہوتا تو آتی، یہ مرکز نہ ہوتا تو آپ لوگ یہاں رہتے؟ یہ شہباز دکن کا عظیم احسان ہے آپ پر کہ انہوں نے آپ کے ایمان کی حفاظت کے لیے ایک قلعہ بنا دیا۔ قلعہ کس لیے بنایا جاتا ہے؟
کہ اپنی رعایا کو قلعے کے اندر داخل کر لو تاکہ دشمن اگر حملہ کرے تو باہر ہی کر پائے، قلعے کے اندر جو چلے آئیں ان کی جان مال محفوظ ہو جائے۔ بادشاہ اسی لیے قلعہ بناتے تھے تاکہ اپنے پرجا کو، اپنی رعایا کو، اپنے محکومین کو، اپنے لوگوں کو دشمن کے حملے سے بچا سکیں اور قلعے کے اندر سب کو اکٹھا کر لیں اور دشمن ان کی جان پر حملہ نہ کرنے پائے۔ اگر دنیاوی بادشاہ قلعہ اس لیے بناتے تھے کہ ان کی پرجا کی جان محفوظ رہے تو مجھے کہنے دیجئے شہباز دکن نے یہ قلعہ اس لیے بنایا ہے تاکہ آپ کا ایمان محفوظ ہو جائے، آپ کے ایمان اور عقیدے کی حفاظت ہو جائے۔ جو اس قلعے میں آئے گا انشاءاللہ وہ صلح کلی نہیں بنے گا، وہ بدعقیدہ نہیں بنے گا، وہ صحابہ کا گستاخ نہیں ہوگا، وہ اہل بیت کا دشمن نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ یہاں سے یہ سکھایا جاتا ہے کہ یا اللہ دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر، حضرت آل رسول مقتدی کے واسطے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔